السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور عبدالقدیر۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں متعلقہ عالمی اداروں اور ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مذہبی شخصیات، مقدس کتابوں اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی روک تھام کے لیے قانون سازی کریں۔ وزیر اعظم نے اسلامی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے حالیہ قابل مذمت اور افسوسناک واقعے کے خلاف ہر فورم پر بھرپور آواز اٹھائیں۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کے لیے کل ملک بھر میں یوم تقدس قرآن منایا جائے گا۔ پاکستان نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کا مسئلہ اسلام آباد میں سویڈش ناظم الامور کے ساتھ اٹھایا ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم اور ملکی اداروں کے لیے یہ بہترین وقت ہے کہ وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہوں۔ پاکستان نے قابل ترجیح توانائی کے منصوبوں کی ترقی کے لیے متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی موسمیاتی کانفرنس COP28 کے نامزد صدر نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور اٹلی نے قرضوں کے معاہدے کو اگلے سال کے آخر تک توسیع دینے کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی جانب سے بچوں اور مسلح تنازعات کے بارے میں جاری کردہ رپورٹ میں اسرائیل اور بھارت کے مظالم کی صورتحال کو شامل نہ کرنے پر تنقید کی ہے۔ ذکا اشرف نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ اور 3 روزہ شندور پولو فیسٹیول کل شروع ہو رہا ہے۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں متعلقہ عالمی اداروں اور ریاستوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مذہبی شخصیات، مقدس کتابوں اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کو روکنے کے لیے قانون سازی کریں۔ یہ قرارداد پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی کی جانب سے پیش کی گئی جس میں سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ تمام مذاہب، عقائد اور مقدس کتابوں کے احترام پر یقین رکھتی ہے۔ قرارداد میں سویڈش حکام پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ملزموں کے خلاف مناسب اقدامات کریں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کا تدارک یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلمان ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ قابل مذمت واقعے کے خلاف اقوام متحدہ سمیت تمام فورمز پر بھرپور آواز اٹھائیں تاکہ مستقبل میں کوئی بھی ایسے گھناؤنے جرم کے ارتکاب کی جرات نہ کر سکے۔ انہوں نے آج شام اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے رابطہ کریں گے کہ وہ اس معاملے پر عالمی ادارے کا اجلاس طلب کریں جس میں تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں اور نمائندوں کو دعوت دی جائے تاکہ وہ مسلم امہ کے جذبات پیش کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اس اجلاس کو بھی ایک مذمتی قرارداد منظور کرنی چاہیے جس میں الہامی کتابوں اور مقدس شخصیات کی توہین کے اشتعال انگیز اقدامات کی روک تھام کے طریقے تجویز کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام کے خلاف منافرت پر مبنی واقعات ایک سازش ہیں جن کا مقصد مسلمانوں اور مسیحی برادری کے درمیان اختلاف پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی مذمت کرنے اور اس گستاخانہ عمل سے لا تعلقی ظاہر کرنے پر پوپ فرانسس کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی سے پوری پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو دکھ پہنچا ہے اور ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ انہوں نے سیاسی اور مذہبی جماعتوں سمیت پوری قوم پر زور دیا کہ کل پورے ملک میں اجتماعی طور پر احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کا اہتمام کیا جائے
تاکہ پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچے کہ ایسی اسلام مخالف کارروائیاں ناقابل برداشت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایوان کی ایک کمیٹی بھی بنائی جائے جو آئندہ کے لیے ایسی گھناؤنی کارروائیوں کے سدباب کے لیے سفارشات پیش کرے۔ وزیراعظم نے کہا کہ گرچہ سویڈن کی حکومت نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت کی ہے، لیکن یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ اس نے ایسا واقعہ کیوں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ سویڈن کی حکومت کو اس معاملے پر واضح پالیسی اختیار کرنا ہوگی۔ وزیراعظم نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کے مرتکب شخص کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ قومی اسمبلی کے قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر سے پیدا شدہ صورتحال پر ایوان میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ان اسلام مخالف کارروائیوں کے مرتکب افراد کو سخت سزا دی جانی چاہیے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف ڈاکٹر شہزاد وسیم نے امت مسلمہ سے کہا کہ ایسی دلخراش کارروائیوں کے سدباب کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے دفتر خط خارجہ کے توسط سے اسلامی ممالک کے ساتھ مؤثر رابطوں کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مغربی ممالک میں رونما ہونے والے اسلام مخالف واقعات کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جا سکے۔ وزیر مواصلات اسد محمود نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کے بہانے ایسی کارروائیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ رضا ربانی نے کہا کہ اسلام یا کسی بھی دوسرے مذہب کی مقدس کتاب کو اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں جلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ صلاح الدین نے کہا کہ بلا امتیاز مذہب ہر پاکستانی کو قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف کل سڑکوں پر نکلنا چاہیے۔ مشتاق احمد خان نے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہمارے نظریاتی سرحدوں پر حملہ ہے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ایک دوسرے کے مذہب یا عقیدے کا احترام کرنا دنیا میں پرامن بقائے باہمی کی بنیاد ہے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اسلاموفوبیا کی واضح مثال ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دنیا میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے اور صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے حکومت نے اس سلسلے میں احتجاجی مظاہروں میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کے لیے کل ملک بھر میں یوم تقدیس قرآن منایا جائے گا۔ یہ دن بنانے کا فیصلہ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اس موقع پر ملک بھر میں پرامن احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے جن میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں گے اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کی بھرپور مذمت کریں گے۔ ملک بھر میں مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، دانشوروں اور رہنماؤں نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حالیہ واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک مشترکہ بیان میں اس قبیح فعل پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کل یوم تقدیس قرآن منانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر ملک بھر میں پرامن احتجاج کیا جائے گا اور مسجدوں میں اس مکروہ فعل کی مذمت کی جائے گی۔ انہوں نے شرمگیزی میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے پر زور دیا۔ علماء کرام نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کا واقعہ قطعی ناقابل قبول اور انتہائی قابل مذمت ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد میں سویڈن کے ناظم الامور کے ساتھ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا مسئلہ اٹھایا ہے اور اس حوالے سے سویڈن حکام سے بات چیت جاری ہے۔ یہ بات دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران سوالوں کے جواب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سویڈن کے اچھے سفارتی تعلقات ہیں اور سویڈن کی حکومت نے خود بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کے مکروہ فعل پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم ریاستی اداروں کے لیے یہ ایک بہترین وقت ہے کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے متحد ہوں۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے متی اللہ کی اس رپورٹ میں۔ ان خیالات کا اظہار وزیراعظم شہباز شریف نے آج تورغر دورے کے دوران تورغر بونیر ہائی وے، بونیر کڑاکڑ لنک ٹنل اور تورغر بونیر RCC پل کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد مقامی قبائلی عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت، عدلیہ، مسلح افواج اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو ترقی کی راہ پر یقینی بنانے کے لیے متحد ہو کر کام کریں۔ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا، اس کے لیے ایک شرط ہے
اور وہ شخص یہ ہے کہ پوری اس ملک کی سیاسی قیادت جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے، اس ملک کی تمام دوسرے ادارے اور ان کے سربراہ، ہم سب مل کر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے تو خدا گواہ ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی پہاڑ سمندر رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ شہباز شریف نے پاکستان کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے قوم کے اتحاد، محنت اور لگن کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے حال ہی میں مالیاتی چیلنجز کا سامنا کیا اور ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ سٹاف لیول کا معاہدہ کیا۔ وزیراعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ پاکستان جلد ہی اقوام عالم میں نمایاں مقام حاصل کر لے گا۔ شہباز شریف نے مقامی لوگوں کے آباء و اجداد کی قربانیوں کا اعتراف کیا، جنہوں نے 70 سال قبل قیام پاکستان کے دوران اپنی زمینیں عطیہ کی تھیں۔ وزیر اعظم نے اس علاقے میں ایک دانش اسکول، 2 کالجوں کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ دانش اسکول کا میں نے آپ کو انشاءاللہ یہ حقیر تحفہ پیش کیا ہے، اور اس کے علاوہ بجلی کے حوالے سے کہتے کالا ڈھاکہ میں بجلی نہیں ہے یہاں پہ، تو بس پھر میں انشاءاللہ کالا ڈھاکہ میں جو بجلی جو ہے اس کو آپ کو میں لے کے دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ کالا ڈھاکہ میں بجلی فل فور آئے گی۔ اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کو منصوبوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ تورغر بونیر روڈ اور دریائے سندھ پر پل کی تعمیر کے بعد لوگ دریا کے دوسرے کنارے پر واقع علاقوں تک پہنچنے کے لیے 250 کلومیٹر کے بجائے صرف 1 کلومیٹر کا سفر طے کریں گے۔ وزیراعظم کو بریفنگ میں مزید بتایا گیا کہ کڑاکڑ ٹنل کی کل لمبائی 2.1 کلومیٹر ہوگی اور اسے 3 سال میں 9.58 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ یہ ضلع بونیر کو سوات موٹر وے سے جوڑے گا۔ اسی طرح دریائے سندھ پر کڑاکڑ کے مقام پر تورغر بونیر RCC پل 876 میٹر لمبا ہوگا اور اسے 9.95 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ 24 گھنٹے کام کریں اور ان منصوبوں کو 3 سال کے بجائے 1 سال کے اندر مکمل کریں۔ وزیراعظم کے دورے کے دوران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب، وزیراعظم کے معاون خصوصی انجینئر امیر مقام اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور قابل تجدید توانائی کے منصوبے بنانے میں متحدہ عرب امارات کی کوششوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج COP28 کے نامزد صدر اور متحدہ عرب امارات کے موسمیاتی تبدیلی کے خصوصی نمائندے اور صنعتوں اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر سلطان احمد الجابر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ ان سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے گزشتہ سال کے تباہ کن سیلاب میں پاکستان کی مدد کرنے پر متحدہ عرب امارات کی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے COP28 کے لیے متحدہ عرب امارات کی مکمل حمایت کا بھی اظہار کیا۔ انہوں نے ڈاکٹر سلطان الجابر کا خیر مقدم کرتے ہوئے اعلیٰ سطح کے وفود کی اہمیت پر زور دیا اور COP28 کے نامزد صدر کی حیثیت سے تقرر پر انہیں مبارکباد دی۔ ڈاکٹر سلطان الجابر نے وزیراعظم سے گفتگو کرتے ہوئے قابل تجدید توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون مزید بہتر بنانے کی غرض سے ان کے لیے متحدہ عرب امارات کی قیادت کی ہدایت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بات چیت میں اہم شراکت دار کے طور پر دیکھتا ہے اور موسمیاتی تبدیلی کی سفارتکاری میں اس کے فعال کردار کو سراہتا ہے۔ دونوں فریقوں نے اس موقع پر پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کی تیاری کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر بھی دستخط کیے۔ توانائی ڈویژن کے سیکرٹری راشد محمود لنگڑیال اور متحدہ عرب امارات کی وزارت توانائی اور بنیادی ڈھانچے کے انڈر سیکرٹری شریف العلماء نے اپنے ملکوں کی جانب سے یادداشت پر دستخط کیے۔ اقوام متحدہ موسمیاتی کانفرنس COP28 کے نامزد صدر ڈاکٹر سلطان الجابر نے موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر شہر رحمان سے ملاقات میں ایسے پروگرامز شروع کرنے کا یقین دلایا جو عملی اور نتیجہ خیز ہوں اور اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے مالی امداد کی فراہمی کے حوالے سے مفید ہوں۔ ڈاکٹر سلطان الجابر نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مضبوط تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک ہوا اور شمسی توانائی جیسی روایتی اور قابل تجدید توانائی کے شعبوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے مواقع کی نشاندہی کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ شہر رحمان نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ملک میں قابل تجدید توانائی کے مواقع تلاش کرنے کے لیے پاکستان کے اقدامات کو اجاگر کیا۔
انہوں نے ترقی پذیر ممالک میں موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے مالی امداد دوگنا کرنے اور سالانہ $100 ارب دینے پر بھی زور دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے احتساب ریفرنس میں محمد نواز شریف کی برریت پر اظہار تشکر کیا ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت کا فیصلہ اس بات کا عکاس ہے کہ نواز شریف کو سیاسی طور پر نقصان پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر جھوٹے کیس میں ملوث کیا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ احتساب عدالت لاہور کی طرف سے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی برریت پاکستان کے عوام کی فتح ہے۔ انہوں نے آج تیسرے پہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیصلے میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ سن 1990 میں نواز شریف جب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو انہوں نے پلاٹوں کے الاٹمنٹ میں خیرات کا کوئی ناجائز استعمال نہیں کیا اور نہ کسی قسم کی بدعنوانی کی۔ آج احتساب عدالت لاہور کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو اس پورے کیس میں سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کیس ان کے اوپر بنایا گیا، اور یہ جو آج عدالتی فیصلہ آیا ہے اس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس سے بری کرنے کا تحریری حکم جاری ہوا ہے، اور فیصلے میں لکھا ہے کہ ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا یہ کیس بنا کر۔ نیب کو سابق حکومت کے کہنے پر اس کے دباؤ پر نواز شریف کا سیاسی کریئر تباہ کرنے کے لیے ریفرنس تیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے کہا ہے کہ ملک کو علمی تحریک کی ضرورت ہے اور موجودہ حکومت اس سلسلے میں انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں طلباء اور اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اسی نصب العین کو سامنے رکھتے ہوئے یونیورسٹیوں میں مصنوعی ذہانت، جینیات اور ٹیکنالوجی کے مراکز قائم کر رہی ہے۔ پاکستان اور اٹلی کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے جس کے تحت مراسلوں کے تبادلوں کے ذریعے پاکستان اور اٹلی کے درمیان قرضوں کے بدلے اشیاء کی فراہمی کے معاہدے کی مدت میں آئندہ سال کے اختتام تک توسیع دی جائے گی۔ پاکستان میں اٹلی کے سفیر فراریز اور معاشرتی امور کی وزارت کے سیکرٹری نے معاہدے پر آج اسلام آباد میں دستخط کیے۔ توسیع مدت کے دوران معاہدے کی بقیہ سرگرمیاں مکمل کی جائیں گی۔ اٹلی پاکستان کے لیے تقریباً $10 کروڑ قرضے کی ملک میں صحت، تعلیم، زراعت، ماحول، چھوٹے قرضوں کی اسکیموں، تخفیف غربت، دیہی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کے ترقیاتی منصوبوں کے اخراجات کی شکل میں دے گا۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ اگنیزیو کیفسس پاکستان کے 3 روزہ سرکاری دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق اعلیٰ سطح کا ایک وفد ان کے ہمراہ ہوگا جس میں سوئس پارلیمنٹ کے 3 ارکان اور دوسرے اعلیٰ حکام شامل ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کی وزیر خارجہ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف اور موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شہری رحمان سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ ہنگامی امدادی ادارے کا دورہ بھی کریں گے جہاں فریقین ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے 2 طرفہ تعاون بڑھانے کے طریقوں پر غور کریں گے۔ میجر میاں عبداللہ شاہ، نائب صوبیدار صاحب خان، نائک محمد ابراہیم اور سپاہی جہانگیر خان کی نماز جنازہ آج ان کے آبائی علاقوں کوہاٹ میں والد ضلع اسماعیل خان اور مردان میں ادا کی گئی۔ بعد میں شہداء کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق نائب صوبیدار صاحب خان، نائک محمد ابراہیم اور سپاہی جہانگیر خان میران شاہ کے قریب ایک خودکش حملے میں شہید ہوئے، جبکہ میجر میاں عبدالشاہ نے ضلع خیبر کے علاقے شاکس میں ایک آپریشن کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ حاضر سرور اور ریٹائرڈ افسران، فوجیوں، شہداء کے لواحقین اور معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نے گلگت بلتستان اسمبلی میں نئے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے شیڈول جاری کر دیا ہے۔ تفصیل ہمارے گلگت کے نمائندے شیر محمد سے۔ گلگت بلتستان اسمبلی نے قائد ایوان کے انتخاب کے لیے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے۔ شیڈول کے مطابق وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے بدھ کے روز کاغذات نامزدگی جمع کرائے جائیں گے اور اسی روز کاغذات کی جانچ پڑتال ریٹرننگ آفیسر کرے گا۔ کاغذات نامزدگی جمعرات کو ہی واپس لیے جا سکیں گے اور جمعرات کے روز وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹنگ ہوگی اور نتیجے کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد نے چیف جج سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے
अहकामात की रोशनी में नया इलेक्शन शेड्यूल जारी करके आला अदालत से मंजूरी ली है। अदालत आलिया ने इंतखाब एक हफ्ते के लिए मुलतवी करने और स्पीकर असेंबली को नया इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया था। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से बच्चों और मुसल्लह तनाज़ात के बारे में जारी करदा रिपोर्ट में इसराइल और भारत के मज़ालिम पर मबनी गैर मुल्की कब्ज़े की सूरत हाल को शामिल न करने पर तनक़ीद की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने आलमी इदारे की सलामती काउंसिल में इज़हार ख़याल करते हुए गैर मुल्की तसल्लुत में बच्चों की शदीद मुश्किलात को उजागर करते हुए रिपोर्ट में इस तरह की किसी भी सूरत हाल को शामिल न करना सरीहन गलत करार दिया। उन्होंने खुसूसन भारतीय फोर्सेस की जानिब से जम्मू कश्मीर के बच्चों पर मज़ालिम का हवाला देते हुए कहा कि कश्मीरियों की एक बड़ी नस्ल नाकाबिल बयान खौफ और तशद्दुद के माहौल में परवान चढ़ी है, जो 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से मुतनाज़ मकबूजा इलाके को जम करने के बाद से मज़ीद बढ़ गया है। भारत के गैरकानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के एहलकार जम्मू के अजला किश्तवाड़, रामबन और डोडा में घरों पर छापों और जारी तहरीक आज़ादी कश्मीर से वाबस्ता लोगों को मुसलसल इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे हैं। मकामी लोगों ने मीडिया को बताया कि भारतीय फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री एहलकार ज़बरदस्ती घरों में घुसकर मकीनों को हिरासा करते हैं और घरेलू सामान की तोड़ फोड़ करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेस के छापों की वजह से कश्मीरियों की जिंदगियां जहन्नम बनकर रह गई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेस अपनी कार्रवाई के दौरान आज़ादी पसंद कश्मीरियों को खुसूसन निशाना बनाते हैं। उधर भारतीय पुलिस ने गुज़िश्ता माह श्रीनगर में सरकारी तकरीब के दौरान भारतीय तराने के एहतराम में खड़ा न होने पर कम से कम 14 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा मारूफ नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी के 7वें यौम शहादत के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में हफ्ते के रोज़ मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। हड़ताल की अपील कुल जमाती हुई कॉन्फ्रेंस ने बुरहान वानी और तहरीक आज़ादी कश्मीर के दीगर शहदा को शानदार खराज अक़ीदत पेश करने के लिए की है और आज़ादी पसंद दीगर रहनुमा और तंजीमों ने इस काल की हिमायत की है। भारतीय फौजियों ने 8 जुलाई 2016 को इस्लामाबाद के इलाके कुगरनाग में बुरहान वानी को उनके 2 साथियों के हमरा एक जाली मुकाबले में शहीद कर दिया था। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से चिस्पा किए गए पोस्टर्स में लोगों से हड़ताल को कामयाब बनाने की अपील की गई है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद से टेलीफोन पर गुफ्तगू में सरहद पार शाम की इमदाद में तोसी करने पर जोर दिया है। अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जमान मैट मिलर ने इस कॉल के बारे में बताते हुए कहा कि अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा ने यमन में अमन के लिए अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात के आज़म पर भी तबादला ख्याल किया। तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन के दरमियान मुस्तकिल मुश्तरका लाहेअमल के बारे में 5वां इजलास आज बेल्जियम के दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में होगा। इजलास की मेज़बानी नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग करेंगे। इजलास के दौरान अफ्रीकी एलामिया पर मबनी खुसूसन मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी से निपटने के तनाजुर में फिनलैंड और स्वीडन की तरफ से किए गए इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। यूक्रेन के इलाके लेफ्ट में एक अपार्टमेंट की इमारत पर रूस के रॉकेट हमले में 4 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो गए हैं। रेडियो पाकिस्तान आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। रेडियो खबरनामे में अब पेश हैं खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने आज नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की इजलास की सदारत की। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर जाकिर खान और दीगर अफसरान ने ज़का अशरफ की आमद पर उनका खैर मकदम किया। मुलाकात के दौरान कमेटी के तमाम अरकान ने ज़का अशरफ पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। अरकान ने कहा कि वो क्रिकेट की बेहतरी के लिए ज़का अशरफ के साथ मिलकर काम करेंगे और ज़का अशरफ की कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से तैनाती पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नए दौर का आगाज़ होगा। मुलाकात के दौरान चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जावेद मुर्तज़ा ने पीसीबी के माली उमूर के बारे में भी ब्रीफिंग दी। अरकान से खिताब करते हुए ज़का अशरफ ने कहा कि उनकी सबसे ज़्यादा तवज्जो क्रिकेट और क्रिकेटर्स पर मरकूज़ होगी और उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के उमूर में शफाफियत लाने पर भी जोर दिया। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के नायब सदर चौधरी अहमद जवाद ने चौधरी ज़का अशरफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई तश्कील शुदा मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि ज़का अशरफ वसी इंतज़ामी तजुर्बा रखते हैं और APCB के मामलात चलाने का वसी तजुर्बा है और उन्हें तवक्को जाहिर की कि ज़का अशरफ एक मजबूत क्रिकेट टीम तैयार करेंगे। कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड
ट्रेनिंग कैंप कल इख्तिताम पजीर होगा और टीम हफ्ते के रोज श्रीलंका रवाना होगी। श्रीलंका में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तीसरे मरहले में पहली जिम्मेदारी होगी। पहला मैच गाल स्टेडियम में 16 जुलाई को शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच 24 जुलाई को शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने आज नेशनल बैंक स्टेडियम में रवानगी से कबल मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो प्रोफेशनल की हैसियत से हमारा मौक़िफ़ है कि हम हर जगह क्रिकेट खेलने को तैयार हैं और हम तमाम चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए तैयार हैं जो मुख्तलिफ हालात में पेश आते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा हदफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और मुख्तलिफ हालात में टीम को कामयाब होने में मदद देना है। और तारीखी 3 रोज़ा शंदूर पोलो मेला कल से शुरू होगा। पोलो मैच चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। मकामी शायकीन और गैर मुल्की सयाहों की बहुत बड़ी तादाद शंदूर में दुनिया की बुलंद तरीन ग्राउंड पर मेला देखेगी। ये थीं खेलों की खबरें और अब शामिल करते हैं तिजारती खबरें। खानेवाल और मियाँ चन्नू के सनतकारों के एक वफ़द ने आज लाहौर में पंजाब के सनत और तिजारत के निगरान वज़ीर एस.एम. तनवीर से मुलाकात की। वफ़द ने अपने शहरों में छोटी सनतों के स्टेटस के तरक्याती मसाइल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर ने कहा कि पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत 11 अरब रुपये मालियत के कर्ज़ों की भी मंजूरी दी गई है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी और निजी शोबे की शराकत दारी से गोश्त और डेयरी मसनूआत की तैयारी का जोन कायम करने का फैसला किया है। ये बात पंजाब के मवेशियों के निगरान वज़ीर इब्राहिम हसन ने आज लाहौर में एक इजलास में कही। इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि चीन समेत मुतादिद ममालिक ने पाकिस्तान से गोश्त दरामद करने में दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया और KSE 100 इंडेक्स 626 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्तिताम पर 44,178 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 297 मिलियन से ज़्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 351 मिलियन से ज़्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम कंपनी के सबसे ज़्यादा 28 मिलियन से ज़्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 335 कंपनी के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 200 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 112 में कमी, जबकि 23 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। महमूद टेक्सटाइल कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज़्यादा 43 रुपये 15 पैसे का इजाफा, जबकि पाक सर्विस के हिस्से की कीमतों में 52 रुपये 12 पैसे की कमी हुई। आज नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान चला तबादला अमरीकी डॉलर 274 रुपये 58 पैसे, कीमत खरीद 280 रुपये 63 पैसे, कीमत फ़रोख्त पाउंड स्टर्लिंग 348 रुपये 42 पैसे कीमत खरीद, जबकि कीमत फ़रोख्त 356 रुपये 17 पैसे, यूरो 298 रुपये 6 पैसे कीमत खरीद और 304 रुपये 7 पैसे कीमत फ़रोख्त, सऊदी रियाल 73 रुपये 11 पैसे कीमत खरीद और 74 रुपये 91 पैसे कीमत फ़रोख्त। कराची पोर्ट ट्रस्ट में 24 घंटे के दौरान 92,200 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई और आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,78,155 रुपये रही। और अब चलते हैं फ़न की दुनिया में। उष्णा शाह के नए ड्रामा दौर का बाज़ाब्ता ट्रेलर जारी हो गया है। नाजरीन ने ट्रेलर पसंद किया और उष्णा शाह की अदाकारी की तारीफ की। ड्रामे की कहानी सफ़ीना डी इलाही की तहरीर करदा किताब आई ऑन द प्राइस पर मबनी है। 7वां सालाना नेशनल मैंगो फेस्टिवल 2023 9 जुलाई को मुनक्किद होगा। मैंगो शो का इनेकाद अस्कर मैंगो आर्चर चेक नंबर 116 JB और रारा ताली डेप्यूटी वाला इंटरचेंज फैसलाबाद में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद होगा। और अब चलते हैं साइंस की दुनिया में। जी, साइंस की दुनिया से चंद खबरें। मेटा के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम की साथी सर्विस थ्रेड शुरू की है, जो ट्विटर के लिए एक चैलेंज होगी। सांप के जहर में प्रोटीन, खामरे और दीगर बायो एक्टिव साल में होते हैं, जो कि सांप अपने शिकार के जिस्म में दाखिल कर देता है। ये ज़रा दूसरी साइंस तहकीक के लिए ख़ास नमूने के तौर पर बीमारियों और नई दरियाफ्त के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड की गई बारिश की तफसील इस तरह से है। फैसलाबाद में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि नूरपुर थल में 27, साहिवाल में 26, टोबा टेक्सिंग में 18, लाहौर में 12, सरगोदा में 7, दीर में 20 मिलीमीटर, पटन में 12, बालाकोट में 9, मालम जब्बा में 8, बगरोड में 9, हुंजा में 6, गिलगित में 5, मुजफ्फराबाद में 6, सिब्बी में 9, जोब में 5 और मोहनजोदारो में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील। आज तुरबत में
سب سے زیادہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شہید بے نظیر آباد اور دالبندین میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری رہا، جبکہ مری میں 22، لاہور میں 31، کراچی میں 36، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 35، مظفر آباد میں 34، گلگت میں 28 اور سری نگر میں 27 ڈگری سینٹی۔ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے آج متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں متعلقہ عالمی اداروں اور ممالک پر زور دیا گیا ہے کہ وہ مذہبی شخصیات، مقدس کتابوں اور عبادت گاہوں کی بے حرمتی کی روک تھام کے لیے قانون سازی کریں۔ اور سویڈن میں قرآن حکیم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کے لیے کل ملک بھر میں یوم تقدیس قرآن منایا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے اظہر مغل، سپروائزر شعبہ اردو منصور رشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک کمل شمیم، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست پیج اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ خبرنامے کی ٹیم عرفانہ شاہین اور عبد القدیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔